بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم اینڈ السلام علیکم سیکنڈ ایئر۔ امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ تو اسٹوڈنٹس، آج ہم لوگ اپنا یونٹ نمبر جو 7 ہے اس میں کوسچن نمبر 2 کو کر رہے ہیں کہ اردو زبان کی کیا اہمیت ہے اور اس کا قومی یکجہتی میں کیا کردار ہے۔ تو اردو نہ صرف پاکستان کی قومی زبان ہے بلکہ چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا اہم ذریعہ بھی ہے۔ علاقائی زبانیں جو ہے وہ ایک حد تک محدود ہے اور پاکستان کے تمام علاقے میں رہنے والے بولتے اور اردو کو سمجھتے ہیں کہ دنیا پاکستان میں جدھر بھی دیکھیں وہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں، وہ چاہے کسی بھی آپ صوبے میں کسی علاقے میں چلے جائیں، وہ لوگ اردو کو بولتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں، کیونکہ اردو پاکستان کے کسی صوبے کی مادری زبان نہیں ہے، اس لیے قومی زبان کے طور پر اس کی حیثیت جو ہے وہ غیر متنازع اور قابل قبول ہے۔ آگے کہتے ہیں اردو زبان کی اہمیت۔ اردو نے کیا کہ برصغیر کے مسلمانوں کے اسلامی روایات کی ترجمانی کرنے اور تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اردو پاکستان کے چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا ذریعہ، یہ پاکستان کے عوام کے درمیان اتحاد و اتفاق کا ذریعہ، اردو کا مقامی زبانوں پر بہت گہرا اثر ہے۔ آگے کہتے ہیں موجودہ دور میں جو اہمیت ہے وہ اردو جو ہے وہ تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے۔ انجمن ترقی اردو نے سائنسی علوم، فنون، تاریخ، اقتصادیات اور بین الاقوامی تعلقات پر کتابیں تصنیف یا ترجمہ کی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اردو پاکستان کی ثقافتی زبان ہے۔ پاکستان کا قومی ادب جو ہے اردو میں لکھا گیا اور اس حوالے سے اس کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ یہ چاروں صوبوں کے درمیان رابطے کا ایک ذریعہ ہے جس سے قومی یکجہتی کو فروغ ملتا ہے، اور قومی یکجہتی کے حوالے سے اردو ایک اہم کردار ادا کر رہی ہے۔ صوبائی یکجہتی کی زبان ہے، چونکہ پاکستان کے تمام صوبوں میں بولی اور سمجھی جاتی ہے، اس طرح یہ صوبوں کے عوام کے درمیان پل کا کردار ادا کرتی ہے اور ان کے درمیان یکجہتی کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی ثقافت کا آئینہ دار بھی ہے، کہ انہیں ماضی کی کہتے ہیں کہ یہ زبان مسلمانوں کے ماضی اور ثقافت کی علمبردار بھی ہے اور قومی تشخص کی علامت ہے، اور یہی جو تشخص ہے یہ قومی یکجہتی اور یگانگت میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ یعنی ہم اگر اس کو اوورآل دیکھتے ہیں تو اس یہ ہوتا ہے کہ اردو ہماری قومی زبان ہے اور اس کا قومی یکجہتی میں بہت اہم کردار ہے۔ علاقائی زبانوں کے ہونے کے باوجود لوگ اردو پر متفق و متحد ہیں۔ یہ نہ صرف رابطوں کی زبان ہے بلکہ ہماری قومی یکجہتی اور تشخص کی علامت اور آئینہ دار بھی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا اردو کی اہمیت اور اس کا یکجہتی میں کردار۔ اب پشتو زبان کہتے ہیں کہ یہ کیا تھی اور اس کا ارتقا کیسے ہوا۔ پشتو زبان صوبہ سرحد کے یعنی کہ PK میں بولی جاتی ہے اور وسیع اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ سندھ میں کراچی میں بسنے والے لوگ اکثر بولتے ہیں، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ افغانستان کی قومی زبان ہونے کی حیثیت سے اسے بین الاقوامی حیثیت بھی حاصل ہے۔ اس کی ابتدا جو ہے وہ آج سے 5000 سال پہلے افغانستان کا ایک علاقہ تھا باختر یا بخت سے ہوئی تھی، اسی نسبت سے اس کو باختو یا پختو کا نام دیا گیا، جو پہلے پختو اور بعد میں پشتو بن گیا۔ اب پشتو ادب کے 2 لہجے ہیں، ایک لہجہ شمال مشرق کا جسے سخت لہجہ اور دوسرا لہجہ جنوب مغرب کا جسے نرم لہجہ کہتے ہیں۔ پشتو کا آغاز جو ہے وہ زبان کا آغاز جو ہے وہ پشتو چونکہ ایک قدیم زبان ہے اور اس کا آغاز تحریری شکل میں اسلامی دور کے آغاز سے ہوا، اور اس کی ابتدا بھی دوسری زبانوں کی طرح شاعری سے ہوئی، اور امیر کروڑ کو پشتو زبان کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے۔ تحقیق کے مطابق کہتے ہیں کہ پشتو زبان کی پہلی کتاب جو تھی وہ پٹا خزانہ تھی، جو کہ دوسری کتاب جو ہے وہ باجدید انصاری کی لکھی خیر البیان ہے، لیکن کہتے ہیں کہ پٹا خزانہ جو تھی وہ بعد میں تھی اور خیر البیان جو تھی وہ پہلی کتاب تھی، اور خیر البیان جو تھی وہ بنیادی طور پر ایک درسی کتاب تھی۔ 18ویں صدی میں پشتو کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا خوشحال خان خٹک نے، اور انہوں نے لکھا باز نامہ لکھا، دستار نامہ، فضل نامہ لکھا۔ ان کی شاعری عشق حقیقی اور مجازی اور تصوف اور بہادری کے موضوعات پہ تھی۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتے ہیں رحمان بابا۔ ان کا بھی شاعری کے حوالے سے پشتو شاعری میں بڑا نام ہے، وہ ایک فقیر صفت شاعر تھے جن کی شاعری کا موضوع عشق حقیقی اور تصوف تھا۔ انگریز دور کی پشتو جو ہے، انگریز بھی اس زبان کو نظر انداز نہیں کر سکا، انہوں نے بھی پشتو سیکھی، اور بہت سے ان کے ایسے ہیں جن انگریزوں نے سیکھی، اور اس کے بعد جن میں ایک نام ہے میجر راورٹی کا سر فہرست آتا ہے کہ انہوں نے پشتو زبان میں کتابیں بھی تحریر کی ہیں۔
امتحانات کا آغاز 1930 میں پنجاب یونیورسٹی نے پشتو زبان میں مہارت کے امتحانات کیے، جبکہ 1919 میں اس کو بطور جو ہے مضمون شائع بھی کیا کہ حامل کر دیا گیا۔ پشتو اکیڈمی کی بنیاد جو تھی وہ 1955 میں رکھی گئی، اور اس کے علاوہ یہ بھی تھا کہ لوک گیت اور غزل میں اس کو جو ہے امیر حمزہ خان شنواری جو ہے ان کا نام جو ہے قابل ذکر ہے، انہیں پشتو شاعری کا باب غزل بھی کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے کہ چار بیتہ نمگئی وغیرہ اس میں مشہور ہے۔ نثر نگاری کے حوالے سے بھی گرامر نویسی، ڈرامہ نویسی، ناول نویسی اور سوانح نویسی میں بھی نمایاں کام ہوا ہے۔ اس کے جدید جو شاعرہ ہیں ان میں امیر حمزہ خان شنواری، سمندر خان سمندر، قلندر مومن، زیتون بانو، سلمیٰ شاہین، پریشان خٹک اور یہ لوگ قابل ذکر ہے۔ نمبر جو ہم لوگ کر رہے تھے 7، یونٹ نمبر 7 میں ہے کہ آپ کے خیال میں کون سی رکاوٹیں ہیں جو پاکستان میں قومی یکجہتی کی راہ میں رکاوٹ ہے۔ تو ڈائمنڈ یہ ہے کہ پاکستان قومی یکجہتی کے حوالے سے کئی مسائل ہیں، ان میں سب سے پہلے جمہوری اداروں کا کمزور ہونا، کہ ہمارے جمہوری ادارے نے تسلسل سے کام کرنے کا موقع نہیں ملا، اس لیے ان میں خود اعتمادی بھی نہیں ہوئی، اور ملکی امور میں براہ راست عوامی نمائندے شریک نہیں ہوئے، اور اگر جمہوری فضا نہ رہے تو گھٹن اور حبس کا احساس ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرے نمبر پہ ملکی آئین کا احترام نہ کرنا۔ ہمارے ملک میں بدقسمتی سے 9 سال تک آئین نہیں بنا، جس سے سیاسی انتشار بڑھتا گیا اور ترامیم ہوتی رہی، اور اس کی وجہ سے کیا ہوا، سیاستدانوں پر سے عوام کا اعتماد اٹھ گیا، اور پاکستان اسی صورت میں ترقی کر سکتا ہے جب یہ آئین کو، سیاسی جماعتیں آئین کو ایک متبرک منشور مان لیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ نمبر 3 پہ تھا جی صحیح ترجیحات کا تعین۔ بدقسمتی پاکستان میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو فرقے اور لسانی گروہ کی خاطر قومی مفادات کو نظر انداز کرتے ہیں۔ ان کی تمام غلط ترجیحات مسائل کو جنم دیتی ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے، نفرتی قدورتیں جو ہیں وہ پھیل جاتی ہیں، اور پورا ماحول جو ہے وہ ملک کا وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ ہے خود غرضی اور کرپشن۔ خود غرضی اور کرپشن نے صرف پاکستان کے عوام کو مختلف مسائل سے دوچار کیا، بلکہ اس سے ملک کی ترقی اور خوشحالی میں بھی رکاوٹیں پیدا ہوئی ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان کو ختم کرنے کے لیے مسلسل اچھے طریقے سے احتساب کا عمل جاری رکھے۔ غیر منصفانہ معاشی نظام۔ ہمارے ملک آزادی کے بعد پاکستان کو فلاحی مملکت بنانا تھا، لیکن مخصوص مفادات کے حامل افراد اور طبقوں نے معاشی انصاف کا خواب بکھیر دیا، لوگ محرومیوں کا شکار ہوئے، اور دولت کی جو غیر منصفانہ تقسیم تھی وہ جو تھی وہ اس کے درمیان وسیع خلیج پیدا ہو گئی۔ ٹھیک ہو گیا۔ آگے کہتے ہیں کہ فرقہ واریت اور تشدد پسندی۔ گزشتہ چند سالوں سے تشدد پسندی اور فرقہ واریت نے پاکستان کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے۔ دن بدن قتل و غارت اور تشدد کی وارداتیں بڑھ رہی ہیں۔ فرقہ واریت نے غلط فہمیوں اور قدورتوں کو جنم دیا، اور یہ سب قومی اتحاد کو پارا کرنے والی باتیں ہیں۔ سیاسی جماعتوں کا کردار۔ جمہوری نظام رکھنے والی اقوام میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں بڑا مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ مثلا امریکہ برطانیہ میں 2 جماعتوں نے اپنے مثبت رویے کے بدولت وفاق کو مضبوط کیا ہے۔ پاکستان میں کثیر الجماعتی نظام ہے، اور یہ چاروں صوبوں میں کچھ ایسی بھی ہیں جو صرف ایک علاقے تک محدود ہے۔ حالانکہ جماعتیں وہ ہونی چاہیے کہ جو ملک گیر ہوں، 2 یا 3 ملک گیر ہوں، اور تمام لوگ جو ان کے بارے میں جانتے ہوں، اور انہیں بھی وہ حکومت اور سیاست کے درمیان یہ جو رسا کشی ہے یہ ہماری یکجہتی کو نقصان دے رہی ہے۔ پھر یہ ہے کہ قانون کی حاکمیت۔ قانون کی حاکمیت کا مطلب ہے کہ قانون کی نظر میں سب برابر ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں عملی طور پر قانون کی پاسداری کے لیے اتنا کام نہیں ہو جتنا ہونا چاہیے تھا۔ جب انصاف نہ ہو تو لوگوں میں انتشار بڑھتا ہے، جس سے یکجہتی حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب ذرائع نقل و حمل ہے۔ یکجہتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے کیا ہے کہ بہتر نقل و حمل کا ہونا ضروری ہے، تاکہ لوگوں کو ایک ساتھ آزادانہ میل ملاپ میں آسانی ہو اور لوگ ایک دوسرے کے مسائل سے آگاہ ہو سکیں۔ لاسٹ میں کہتے ہیں کہ ابلاغ عامہ کا کردار۔ ٹی وی، ریڈیو، اخبارات، رسالے اور انٹرنیٹ رائے عامہ کی تشکیل کرتے ہیں۔ صحافیوں پر لازم ہے کہ وہ ملکی وقار اور باہمی اعتماد کی ترقی اور سلامتی کا خیال ذہن میں رکھتے ہوئے قلم اٹھائیں۔ ریڈیو، ٹی وی، اخبارات اور رسائل وطن پرستی اور اتحاد کے لیے بہتر فضا پیدا کرتے ہیں۔ وہ عوام کے ذہنوں میں اٹھنے والے منفی شکوک اور شبہات کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ یہ تو تھا جی بچے ہمارا کہ کون سے یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں جو کہ ہمارے پاکستان میں ہیں، تو ان چیزوں کو اگر ختم کر دیا جائے، یعنی جمہوری ادارے جو ہیں انہیں مضبوط بنایا جائے، ملکی آئین کا احترام کیا جائے، صحیح ترجیحات کا تعین کیا جائے، خود غرضی اور کرپشن کو ختم کیا جائے،
غیر منصفانہ جو معاشی نظام ہے، دولت کی غیر منصفانہ جو تقسیم ہے اسے ختم کیا جائے، فرقہ واریت اور تشدد پسندی کو ختم کریں، سیاسی جماعتوں کا کردار سب سے اہم ہے، اس کو بہتر بنایا جائے، قانون کی حاکمیت کو مانا جائے، ذرائع نقل و حمل کو بہتر سے بہتر بنایا جائے، اور ابلاغ عامہ کا جو کردار ہے اسے مؤثر طریقے سے اگر ادا کیا جائے تو ہمارے ملک میں جو یکجہتی کی راہ میں رکاوٹیں ہیں یہ دور کی جا سکتی ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کو یاد کریے گا اسٹوڈنٹس، اور اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.